السلام علیکم۔ میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آج ہم فیصل ٹاؤن فیز 2 کے بارے میں بات کریں گے، جس کا مین ٹاپک یہ ہوگا کہ بہت سے دوستوں نے فیصل ٹاؤن فیز 2 میں ریبیٹ پہ پلاٹ پرچیز کیے ہیں اور ابھی تک انویسٹر سمیت بہت سے ڈیلرز کو بھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ اس کے اوپر ریبیٹ کتنے پرسنٹ ہوگی۔ پرسنٹیج وائز تو بہت سے ڈیلرز نے بکنگ کر لی ہے، کسی نے 50,000 پر فائل کیا ہے، کسی نے 80,000، کسی نے 1,20,000، لیکن اماؤنٹ وائز لوگوں کو اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے اس کا۔ آج اس چیز کو ہم لوگ ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز بتا دوں کہ جب بکنگ ہو رہی تھی اس وقت تو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی، اور سمجھ لیں کہ ایک اس وقت ماحول ایسا بنا ہوا تھا کہ ابھی اگر پلاٹ پرچیز کر لیا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، ادروائز نقصان ہی نقصان ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جب ملٹی گارڈنز فیز 2 کی بکنگ آئی ہے، اس میں لوگوں نے اتنا انٹرسٹ شو نہیں کیا اور وہ کافی عرصے تک لے کے بیٹھے رہے ہیں کہ لوگ خرید لیں، لیکن لوگوں کا اتنا زیادہ انٹرسٹ اس کے اندر نہیں تھا۔ تو اس وقت سے لے کے ابھی تک ریئل اسٹیٹ کے مزید حالات خراب ہوئے ہیں، منی بجٹ بھی آ رہا ہے اور حکومت مزید ٹیکسز لگانے جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں منی بجٹ کب تک آتا ہے، اور عالمی سطح پر بھی نیشنل انٹرنیشنل لیول پر بھی پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں ان میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا، حالانکہ چیزیں بد سے بدتر ہی ہوتی جا رہی ہیں۔ تو وہ جتنی ایکسائٹمنٹ تھی وہ ساری ختم ہو گئی ہے، اور ابھی لوگوں کو فکر ہے کہ ان کی فائل کب تک ملے گی، کیونکہ مزید آگے جا کے کوئی نقصان ہو لوگ بیچنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر لانگ ٹرم انویسٹر ہیں آپ یا گھر بنانا چاہتے ہیں تب آپ کے لیے بہترین انویسٹمنٹ ہے، لیکن اگر آپ فائل لے کے 1,00,000، 1,50,000 یا 2,00,000 کا پروفٹ ایزیوم کر کے نکلنا چاہتے ہیں تو یہ پوسیبل نہیں ہوگا۔ ابھی مارکیٹ کی صورتحال یہ ہے کہ میجورٹی لوگوں کی اس انتظار میں ہے کہ ہمیں رسیدیں ملیں اور ہم بیچ کے نکلیں۔ حالانکہ جب یہ ڈیل دی جا رہی تھی اس وقت مارکیٹ میں یہ خبر بھی تھی کہ ڈیل جس دن بند ہوئی ہے اس کے بعد اگلے منڈے سے نئے ریٹ کے اوپر ڈیل آئے گی، لیکن اوبویسلی اگر تھوڑا سا بندہ سوچے سمجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ فوراً بعد نئے ریٹ کے اوپر ڈیل نہیں آئے گی، نئے ریٹس پہ ڈیل آنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ اور میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ نئی ڈیل اچھے ریٹ پہ نکالنے کا بہترین ٹائم تب ہوگا جب رنگ روڈ راولپنڈی کا کام سٹارٹ ہوتا ہے، اور اوبویسلی رنگ روڈ راولپنڈی لیٹ ہو گئی ہے، اس کا کام دیر سے سٹارٹ ہوگا۔ تو فیصل ٹاؤن فیز 2 کی نئی ڈیل نئے ریٹس کے اوپر میرے خیال میں ابھی نہیں آ سکے گی، یہ میرا اندازہ ہے جو میں بھی غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ نئی ڈیل لانچ کی جائے، کیونکہ کسی نے بھی نہیں خریدنی۔ حالات ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے لو ریٹ سمجھ کر اس ایریے میں فرسٹ ڈیل لی تھی فیصل ٹاؤن فیز 2 کی، وہ ڈیسپریٹ ہیں بیچنے کے لیے۔ جو لوگ لانگ ٹرم کے لیے خریدنا چاہتے ہیں وہ اوبویسلی بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ جب یہ خوب پینک کر جائیں گے، بیچیں گے، ریٹ نیچے گر جائے گا، پھر اس کے بعد بینیفٹ اٹھائیں گے اس کا۔ سمجھ لیں ریبیٹ سے بھی زیادہ اماؤنٹ کا انہیں بینیفٹ ہو جائے گا۔ ویسے بھی 8-10 مہینے کے اندر آگے الیکشنز ہونے ہیں، الیکشن کا سال ہے، تو کچھ نہیں کہہ سکتے آگے حالات کس رخ کی طرف جائیں، لیکن ایک بات ہے کہ چودھری صاحب نے مارکیٹنگ اپنی پروڈکٹ کی بہت زبردست کی ہے۔ ادروائز کوئی اور ہوتا وہ سمپلی خبر ہوتی کہ دانیال بلاک الحرم سٹی کا فلاں سوسائٹی نے خرید لی ہے، اور لوگ اتنے زیادہ ایکسائٹڈ نہ ہوتے دانیال بلاک والی لوکیشن پرچیز کرنے کے لیے اس سوسائٹی کی۔ تو دیکھتے ہیں کہ کتنا ڈیلرز کو ریبیٹ ملا ہے اس کے اوپر۔ تو 3 ٹائپ کے پیکیجز ہیں اس کے اندر، ایک سلور پیکیج ہے، ایک گولڈ ہے اور ایک پلاٹینیم۔
یہ اوبیسلی ڈیلر جو جس کیٹیگری میں فال کر رہا ہے اس کے اکارڈنگلی ہی اسے یہ پیکیجز ملے ہیں۔ سب سے پہلے سلور پیکیج کو دیکھتے ہیں تو اس میں 25-50 یعنی 5 مرلہ، 30/60 7 مرلہ، 35/70 10 مرلہ، 40/80 14 مرلہ، 50/90 1 کنال، 75/120 2 کنال، یہ سائزز ہیں پلاٹس کے۔ اور اس کے اندر 5 مرلے کے 33 پلاٹس ہیں جو پلیٹر ہے اس کا، جو 50 فائلز دی گئی تھیں۔ 5 مرلے کے 33 پلاٹس تھے، 7 مرلے کے 10 پلاٹ تھے، 10 مرلے کے 2 پلاٹ تھے، 14 مرلے کے 2 پلاٹ تھے، 1 کنال کے 2 پلاٹ تھے اور 2 کنال کا 1 پلاٹ تھا۔ اس طرح یہ ٹوٹل 50 پلاٹس کا ایک پلیٹر ہوا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو 5 مرلے جو تھا اس کی 5,95,000 ڈاؤن پیمنٹ تھی، تو یہ 33 پلاٹس جو ہیں اس کا ٹوٹل ملا کے 1,96,35,000 کی ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہے۔ اب اس میں بینیفٹ کیا ملا ہے؟ کیش کے اندر بینیفٹ 70,000 کا ملا ہے، اور ممبرشپ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ اس میں 50,000 کی ہے، یعنی ٹوٹل 1,20,000 کا اس میں بینیفٹ ملا ہے، ریبیٹ ملی ہے جو ڈیلرز ہیں انہیں۔ ممبرشپ ایڈجسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ فائل کی شکل میں آپ کو ڈسکاؤنٹ جو ہے یہ ملا ہے اس میں، تو یہ پر پلاٹ ریبیٹ تھی۔ اگر ان 33 پلاٹ جو 5 مرلے کے ہیں انہیں دیکھا جائے تو یہ 33 پلاٹس پہ کیش میں 23,10,000 کا بینیفٹ ہے، ریبیٹ ہے، اور ایڈجسٹمنٹ کی شکل میں 16,50,000 کا بینیفٹ ہے، یعنی 5 مرلے کے 33 پلاٹ فائلز کے اوپر ٹوٹل 39,60,000 کی ریبیٹ ڈیلرز کو ملی ہے۔ یعنی 5 مرلے کے 33 پلاٹس جو ہیں ان کی ٹوٹل ڈاؤن پیمنٹ 1,96,35,000 بنتی ہے، تو اس میں ڈیلرز کو 39,60,000 یعنی 40 لاکھ کے نزدیک ہے یہ ریبیٹ ملی ہے۔ اب سیکنڈ کے اوپر آتے ہیں، 7 مرلے، یہ بھی سلور کیٹیگری چل رہی ہے۔ 7 مرلے کی 10 فائلیں ملی ہیں جس کے اوپر پر فائل ڈاؤن پیمنٹ جو تھی وہ 7,25,000 روپے تھی، تو ٹوٹل ڈاؤن پیمنٹ کا 10 پلاٹس کی ڈاؤن پیمنٹ جو ڈیلر کو جمع کروانی تھی اس کا اماؤنٹ 72,50,000 بنتا ہے، اور اس میں ریبیٹ پر پلاٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو کیش میں 90,000 کی ریبیٹ ہے اور ایڈجسٹمنٹ کے حساب سے 70,000، تو ٹوٹل 7 مرلے پہ 1,60,000 کا بینیفٹ ڈیلر کو ملا ہے۔ تو 10 فائلز کا دیکھا جائے پر فائل 90,000 کیش کے حساب سے 10 فائلز کا 9 لاکھ روپے بینیفٹ بن جاتا ہے، اور ایڈجسٹمنٹ یہ 7 لاکھ کی بن جاتی ہے، یعنی ڈیلر کو ٹوٹل بینیفٹ اس کے اندر 7 مرلے کے سائز پہ 16 لاکھ روپے کا ہے، یعنی 72,50,000 کی ٹوٹل جو پیمنٹ ڈاؤن پیمنٹ 10 فائلز کی جمع کرانی تھی اس کے اوپر ڈیلر کو 16 لاکھ روپے کا بینیفٹ ہے۔ اچھا، اگر 10 مرلے کو دیکھا جائے تو اس پلیٹر میں 2 فائلز 10 مرلے کی دی گئی تھیں ڈیلر کو، ڈاؤن پیمنٹ جس کی 8,45,000 تھی، تو 2 فائلز کی 16,90,000 ٹوٹل اماؤنٹ بنتا ہے ڈاؤن پیمنٹ کا۔ اس پہ ریبیٹ جو تھی 1,10,000 روپے کیش کی شکل میں اور 90,000 جو تھی یہ ایڈجسٹمنٹ کی شکل میں تھی، تو ٹوٹل 2 لاکھ روپے کا ایک فائل کے اوپر ریبیٹ جو ہے یہ ڈیلر کو ریسیو ہوا ہے 10 مرلے میں۔ اگر یہ 2 فائلوں کے اوپر دیکھا جائے جو کہ اس پلیٹر میں 2 فائلیں ایڈ تھی اس کی، تو یہ کیش کی شکل میں 2,20,000 اور ایڈجسٹمنٹ کی شکل میں 1,80,000، ٹوٹل ملا کے 4 لاکھ روپے کا ڈیلر کو 10 مرلے کا اس کے اندر بینیفٹ تھا، یعنی ٹوٹل 16,90,000 کی ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر 4 لاکھ روپے کا بینیفٹ جو ڈیلر ہے اس کو سلور کیٹیگری کے اندر 10 مرلے کے پلاٹ پہ ملا ہے۔ اچھا، اگر 14 مرلے کو دیکھا جائے 40/80 کو، اس کی بھی 2 فائلیں ملی ہیں جس کی ڈاؤن پیمنٹ 11,25,000 روپے تھی، اور ٹوٹل اس کے 2 فائلوں کے اوپر 22,50,000 اس کا اماؤنٹ بنتا ہے۔ ریبیٹ اس کے اوپر جو ہے 1,30,000 دی گئی تھی کیش کی شکل میں، اور 1,10,000 جو ہے یہ ایڈجسٹمنٹ کی شکل میں تھی، تو ٹوٹل اس کا 2,40,000 کا ڈیلر کو بینیفٹ ہے۔ اگر یہ 2 فائلز کا دیکھا جائے تو یہ 2,60,000 کیش کی شکل میں ہے، اور 2,20,000 جو ہے
یہ ایڈجسٹمنٹ کی شکل میں ہے۔ تو 14 مرلے کے اوپر 2 فائلز جو شامل تھیں اس پلیٹر میں 4,80,000 کا فائدہ ہے ڈیلر کو۔ اگر ایک کنال کو دیکھا جائے تو ایک کنال جو ہے اس کی بھی 2 فائلیں تھیں اور 12,65,000 ڈاؤن پیمنٹ تھی، جو کہ 2 فائلوں کے ساتھ ملا کے 25,30,000 کا اماؤنٹ بنتا ہے۔ 1,50,000 اس کے اوپر کیش میں بینیفٹ تھا، ریبیٹ تھی، اور 1,30,000 جو ہے یہ ایڈجسٹمنٹ کی شکل میں ریبیٹ تھی۔ تو ٹوٹل 2,80,000 روپے کا بینیفٹ ہے، ریبیٹ ہے ڈیلر کو جو ملی ہے۔ اگر یہ 2 فائلوں کا ٹوٹل بینیفٹ اس پلیٹر کے اندر نکالا جائے تو یہ 3 لاکھ روپے بنتا ہے کیش کی شکل میں، اور 2,60,000 روپے ایڈجسٹمنٹ کی شکل میں بنتا ہے۔ تو سمجھ لیں کہ 5,60,000 کا ایک کنال کے اوپر ٹوٹل بینیفٹ تھا ڈیلر کو۔ اگر 2 کنال کی فائل دیکھیں تو یہ صرف ایک ہی فائل ریسیو ہوئی ہے اس 50 والے سلور کیٹیگری کے پلیٹر کے اندر، جس کی ڈاؤن پیمنٹ 15,55,000 تھی۔ تو ایک فائل تھی تو 15,55,000 ہی جمع کروانے تھے۔ کیش میں اس کی ریبیٹ 1,70,000 تھی اور ایڈجسٹمنٹ میں 1,50,000 روپے کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے۔ ٹوٹل بینیفٹ 3,20,000 کا تھا۔ تو ایک ہی فائل تھی تو ٹوٹل ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر ریبیٹ بھی اس کی 3,20,000 روپے کی ہی ہو رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے ان 50 فائلوں کے اوپر ایک جو ڈیلر کو ملی تھی، ٹوٹل اسے 3,49,10,000 روپے جمع کروانے تھے، جس میں اسے کیش میں تقریباً 41,60,000 روپے کا بینیفٹ ملا ہے، اور ایڈجسٹمنٹ کے اندر 31,60,000 روپے کا بینیفٹ ملا ہے، جو ٹوٹل ملا کے 73,20,000 روپے کا بینیفٹ ہے سلور جو ڈیلر ہے جس نے صرف 50 فائلیں بیچی ہیں۔ آئی ہوپ یہاں تک آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس سے آگے گولڈ کیٹیگری کے جو ڈیلرز ہیں انہیں تقریباً 100 فائلز ریسیو ہوئی ہیں۔ تو گولڈ کے اندر ساری فائلز ڈبل ہو گئی ہیں، یعنی کہ 33 تھی 5 مرلے کی تو 66 سے ایک زیادہ 67 ہو گئی اس کے اندر۔ 10 مرلے کی 10 تھیں تو 20 کے بجائے 18 اس میں ہو گئی ہیں۔ تو 10 مرلے کی 2 فائلز تھیں تو یہاں 4 کے بجائے 1 فائل انکریز کر کے 5 فائلز کر دی گئی ہیں۔ باقی 14 مرلے 1 کنال اور 2 کنال کا ڈبل اماؤنٹ ہے، جہاں 2 تھیں وہاں 4 ہو گئیں، جہاں 1 تھی وہاں 2 ہو گئیں۔ تو باقی اماؤنٹ وغیرہ تو آپ کو معلوم ہوگا وہ اسی طرح کانسٹنٹ ہی ہے، ڈاؤن پیمنٹ جو جمع کرانی تھی کلائنٹ نے۔ تو اس میں ریبیٹ کے اندر تھوڑا سا فرق تھا۔ تو فرق اس طرح تھا کہ 10,000 مزید ایڈ ریبیٹ کے اندر ہو گئے ہیں، چاہے وہ کیش کی ریبیٹ ہو یا پھر ایڈجسٹمنٹ کی ریبیٹ ہو۔ جیسا کہ 5 مرلے پہ پر فائل 70,000 ملے تھے سلور کو، اس میں 80,000 ریسیو ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو پلاٹینم ہے اس کا بھی 10,000 کا انکریز ہو کے 90,000 کی اسے کیش میں ریبیٹ ملی ہے۔ اور جیسا کہ سلور کیٹیگری کے ڈیلر کو 5 مرلے پہ ممبرشپ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں، یعنی فائل ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 50,000 کی ریبیٹ ملی تھی، تو گولڈ والے کو 60,000 کی ہو گئی ہے اور پلاٹینم والے کو 70,000 کی فائل ایڈجسٹمنٹ کے اندر ریبیٹ ملی ہے، یعنی 10,000 اس کے اندر انکریز ہو گیا ہے۔ تو پر فائل 1,20,000 کی 5 مرلے پر جہاں پہ ریبیٹ تھی، وہاں پہ گولڈ کو 1,40,000 اور پلاٹینم کو 1,60,000 روپے کی ریبیٹ ملی ہے۔ باقی اگر ٹوٹل نمبر آف پلاٹس پہ دیکھا جائے تو وہ کیلکولیشن بالکل ایسی ہی ہے کہ پر فائل ریٹ 10,000 کا انکریز ہوا ہے۔ صرف ڈیفرنس پلاٹینم والے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ گولڈ کا مزید ڈبل ہو جاتا ہے۔ اس میں 5 مرلے کی فائلز تھوڑی زیادہ کر دی جاتی ہیں، 7 مرلے کی بھی تھوڑی زیادہ کر دی جاتی ہیں، اور باقی 10 مرلے 14 مرلے 1 کنال 2 کنال کی فائلز اکارڈنگلی تھوڑا سا نمبر اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو ٹوٹل فائل سلور کیٹیگری کے ڈیلر کو 50، گولڈ کیٹیگری کے ڈیلر کو 100 اور پلاٹینم کیٹیگری کے ڈیلر کو 200 ملی ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ صرف اتنی ہی ملی ہوں، جن ڈیلرز نے پہلا پلیٹر اپنا جلدی سیل آؤٹ کر دی ہے انہیں سیکنڈ پلیٹر بھی ریسیو ہوا ہے۔ تو یہ کیلکولیشنز میں نے ٹیبل کی یہاں لگا دی ہیں، آپ لوگ مزید جو بھی چیز دیکھنی ہو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ باقی 1 کنال 2 کنال اور 14 مرلے کی فائلز بہت کم ہیں، حالانکہ 10 مرلے کی فائلز بھی بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ 2 فائلیں ہیں، ایک فائل ہے، یا 4 فائلیں ہیں، یا 6 فائلز ہیں صرف۔ اور حیرت کی بات ہے کہ کئی دن تک بکنگ اوپن رہی ہے
اور لوگوں نے ان بڑے سائزز کے اندر اتنی زیادہ پرچیزنگ کی ہی نہیں ہے کہ یہ ڈیلرز کو ایمفسائز کرنا سٹارٹ ہو گئے تھے کہ 1 کنال 2 کنال 14 مرلے اور 10 مرلے کے پلاٹس بھی بیچیں آپ لوگ۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے کم پلاٹس ہیں پھر بھی بڑا سائز اتنا زیادہ سیل آؤٹ نہیں ہوا۔ بے شک 5 مرلے کے کلائنٹ زیادہ ہوتے ہیں، 5 مرلے میں انویسٹمنٹ زیادہ آتی ہے، ایزیلی لوگ پرچیز کر سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کنال کی لینا چاہتے ہیں یا 10 مرلے کی پرچیز کرنا چاہتے ہیں۔ 7 مرلے پھر بھی تھوڑی سی زیادہ کوانٹٹی ہے، لیکن 10 مرلے بھی اتنا بڑا سائز نہیں ہے کہ اس کے کلائنٹ بہت کم ہوں۔ تو 10 مرلے کی بکنگ بھی کافی عرصے تک کھلی رہی ہے، 1 کنال 2 کنال 14 مرلے کی بھی کافی عرصے تک کھلی رہی ہے، حالانکہ پلاٹ ہی تھوڑے سے تھے اس کے اندر۔ جہاں تک آپ کو یاد ہو تو میجورٹی لوگوں کی جو تھی وہ مہنگے ریٹس کی وجہ سے خاموش بیٹھ گئی تھی۔ ڈیلرز نے اچھی خاصی انویسٹمنٹ اس میں کی ہے، ان کے جو B17 فیصل ہلز وغیرہ کے پرماننٹ انویسٹرز تھے ان لوگوں نے بھی اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی ہے، لیکن جینوئن کلائنٹ بہت ہی کم ہے۔ اور اگر جینوئن کلائنٹ نے زیادہ پرچیزنگ کی ہوتی تو اس میں 10 مرلے 14 مرلے کے بھی اچھے خاصے پلاٹ بک سکتے تھے، 1 کنال اور 2 کنال کو تو چھوڑ دیں۔ اینی ویز جس طرح کے حالات بن رہے ہیں تو موسٹلی لوگ پروفٹ کی فی الحال امید نہ رکھیں، اور جن لوگوں نے میجورٹی پیسے اس کے اندر لگائے ہیں وہ وہی پیسے نکالنے کے چکر میں ہوں گے اس کے اندر۔ لیکن جینوئن کلائنٹ جتنا بھی ہے اس کے اندر جنہوں نے اپنے لیے پرچیزنگ کی ہے انہیں تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا، لیکن یہ انویسٹمنٹ ان کی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ یہ ریبیٹ کا اماؤنٹ سب دوستوں کو بتانے کا مین مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں نے بھی پرچیزنگ کی ہوئی ہے، بائنگ کی ہوئی ہے، انہیں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ اگر 50% کے حساب سے ان لوگوں نے ریبیٹ لی ہوئی ہے اور ان کا ڈیلر جو ہے وہ سلور کیٹیگری کے اندر آتا ہے، تو وہ اس چارٹ میں دیکھ کے ریبیٹ کے اماؤنٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً ڈیلر سے انہیں کتنا اماؤنٹ ریسیو بیک ہوگا۔ جو لوگ ہولڈ کر لیں گے وہ لوگ پھر بھی کچھ فائدے میں رہیں گے، لیکن جو لوگ بیچ کے نکلیں گے 35 سے 60 ہزار روپے کا 5 مرلے پہ بینیفٹ لینے کے لیے، جن لوگوں نے 6 لاکھ لگائے تھے، میرے خیال میں اتنا زیادہ ریٹ آف ریٹرن نہیں ہے یہ۔ اور مزید پرابلم یہ ہو جائے گی کہ اگر ان لوگوں کو ڈسکاؤنٹ پہ بیچنا پڑ جاتا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا نیچے ریٹ کے اوپر بیچنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ ایک دم سب لوگوں کی رسیدیں جب آئیں گی اور ایک دم سے وہ لوگ مارکیٹ میں بیچنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو سپلائی مارکیٹ میں زیادہ ہو جائے گی، پرچیزر شاید اتنے زیادہ اب نہ ہوں۔ اس وقت ہائپ تھی، فوراً رسیدیں آ جاتی ہیں تو فوراً کلائنٹ بھی لگے ہاتھوں مل سکتے تھے لوگوں کو، لیکن ابھی کلائنٹ بھی ملنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔